السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ میں مولانا گل محمد برکاتی آج جو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں بہت ہی سبق آموز یہ باتیں ہیں کہ ایک بزرگ رہا کرتے تھے ایک شہر میں، اور وہ بزرگ بہت ہی نرم دل بزرگ تھے۔ تو ایک دن آپ اپنے گھر سے بازار گئے اور وہاں جا کے رونے لگے، اور آپ اپنے گھر میں ارادہ کیا کیے تھے کہ آج میں بازار جا رہا ہوں اور اللہ اور اس کے بندوں کا آپس میں صلح کرا دوں گا، آپس میں ملا دوں گا۔ بزرگ گئے بازار میں رونے لگے تو ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی کیا آپ کو بھوک کی شدت ہے؟ کیا آپ کو پیاس کی شدت ہے؟ کیا آپ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں یا پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، یا آپ کو کسی نے ستایا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگا نہیں، مجھے کسی نے ستایا نہیں، میں پیاسا بھی نہیں ہوں، میں بھوکا بھی نہیں ہوں، بس میں گھر سے یہ آج سوچ کے چلا تھا کہ چلو آج بندوں کا اور اس کے رب کا آپس میں میل کرا دوں، آپس میں صلح کرا دوں۔ لیکن آج رب تو کہتا ہے کہ آجا میرے بندے کو لے کے میری بارگاہ میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں، اس کے ایک آنسو سے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن ابھی رب تبارک و تعالیٰ مانتا ہے، لیکن بندے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اپنے کام میں لگے پڑے ہیں۔ رب مانتا، بندے نہیں مانتے۔ پھر وہی بزرگ دوسرے دن قبرستان میں رو رہے تھے آپ، تو دیکھنے والے نے دیکھا، کہا اب کیسا ہے؟ آپ کل بازار میں رو رہے تھے اور آج قبرستان کے اندر رو رہے ہیں، آ کے قبرستان میں۔ کہا معاملہ بس وہی ہے لیکن اس کے برعکس ہے۔ میں نے اب یہ سوچ رکھا تھا، گھر سے یہ سوچ کے چلا تھا کہ جا رہا ہوں جتنے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں ان کا اور رب تبارک و تعالیٰ کا صلح کرا دوں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ آپ نہیں مانتا۔ بندے تو کہتا ہے کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نہیں مانتا۔ تو جب تک جسم میں جان ہے تم عیاشیاں کرتے رہو گے، جب رب کے منانے کا وقت ہے تب تم اپنی مست زندگی میں مست مگن ہو، اپنے نرم بستروں پہ سو رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی رزق کھا رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق سے عطا کردہ رزق سے آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہو، لیکن توبہ کا تمہیں وقت نہیں ہے، توبہ کرنے کا وقت نہیں ہے کہ رب کے بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے۔ آؤ توبہ کرو، نہیں تو پھر جب آپ کو بھی موت آنی ہے، موت آ جائے گی، قبرستان جائیں گے، وہاں لیٹے پڑے رہیں گے، تو اس وقت رب نہیں مانے گا، اس وقت رب نہیں مانے گا۔ اس لیے کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر باپ دنیا کی طرف جا بستا ہے، جب اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تب آپ کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ بازار میں ایک شخص بازار میں وہ برف بیچ رہا تھا اور صدائیں کیا لگا رہا تھا کہ لوگوں میری برف کو خرید لو، نہیں تو میرا مال و متاع یہ نقصان ہو جائے گا، میری پونجی لگائی ہوئی پونجی وہ برباد ہو جائے گا۔ وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، آپ گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ آوازیں لگا رہا ہے، وہ شخص آوازیں لگا رہا ہے کہ لوگوں میرا برف پگھلتا چلا جا رہا ہے، خدا کے واسطے میری برف کو خرید لو تاکہ میری قیمت آ جائے۔ اسی طرح میاں زندگی ہے، آپ کی زندگی گزر رہی ہے، بچے سمجھ رہا ہے کہ ہم جوان ہو گئے، جوان سمجھ رہا ہے ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن بوڑھا سمجھ رہا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، چلو چائے کھانے پہ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، چلو آپس میں مباحثہ کرتے ہیں اور تکراریں کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، سراسر غلط ہے۔ مومنوں آؤ رب کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اپنے آپ کو رب کے بارگاہ میں جھکا دو، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرو، اپنے گناہوں کو رب کے بارگاہ میں بخشاؤ، تبھی آپ کی بخشش ہوگی۔
اور جب جسم روح سے نکل جائے گی نا، جب آپ کو آپ کے خاندان اور آپ کے اہل و عیال قبرستان میں دفن کر کے آ جائیں گے، وہ بھول جائیں گے 2 منٹ کے لیے، پھر بھی جو ہے آپ کے تیجے کا کھانا کھائیں گے۔ آپ کی اہلیہ خود کیوں نہ ہو، 5 منٹ کے لیے آپ کو بھول جائیں گے، لیکن وہ کھانا کھائے گے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے جو ہے اولاد، آپ کے بھائی، آپ کے ابو اور آپ کے رشتہ دار آپ کو قبرستان تک لے کے چلے جائیں گے اور یہ صدائیں لگائیں گے کہ دیکھو یہاں تک ہم نے تو لا دیا ہے، لیکن یہاں سے آگے جانے والا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور وہ تمہارے ساتھ نہیں جانے والا، وہاں تک لا دے گا اور کہے گا یہاں تک لانا میرا کام تھا، لیکن آگے جو سنبھالے گا وہ تیرے اعمال سنبھالیں گے۔ اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھے تمہیں صلہ ملے گا، اور اگر تم نے برے کیے ہیں تو تمہارے برے صلہ ہوگا۔ اس لیے اچھائی کرو، نیکی کرو، نمازوں کا خاص کر کے پابند رہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ بھی سب سے پہلے جو ہے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے جو ہے زندگیاں کہاں گزاری ہے، یہ کہ تم نے نمازیں کب پڑھی۔ یہ نہیں پوچھے گا تم نے پیسے کتنے کمائے ہیں، تم نے کون سے محلات بنائے ہیں، تم نے کون سے گھر بنائے ہیں، تم نے کہاں باغیچہ خریدے ہیں، تم نے کہاں جو ہے بنگلہ خریدے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے جو سوال ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ تم نے جو ہے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اور جوانی کے جو ہے کی عبادت رب تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے، اس لیے آؤ رب کے بارگاہ میں جھکو، توبہ استغفار کرو، رو گر گراؤ، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔